السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دانیال نے اسے طنزیہ کہا تو ورشا نے اسے اپنی سرمئی آنکھوں سے گور کر دیکھا۔ بہت ہی کوئی تم بے حس انسان ہو، جا رہی ہوں میں، تمہیں تو میری قدر ہی نہیں ہے، ورشا غصے سے کہتی آفس سے باہر جانے لگی۔ جاؤ، میری جان چھوڑو اور پلیز اب دوبارہ مت آنا، دانیال نے بھی ہاتھ جوڑ کر اسے کہا، جبکہ ورشا جو دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی اس نے واپس پلٹ کر دانیال کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، نہیں آؤں گی، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے ورشا کو؟ میں بھی تمہیں بتا کے جا رہی ہوں کہ میں اب تمہارے آفس میں نہیں آؤں گی، پورے 2 دن بعد آؤں گی، میرا انتظار کرنا، پہلے سیریس انداز میں غصے سے کہتے، آخر میں ورشا نے شرارتی انداز میں کہتے دانیال کو آنکھ ماری تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ آفس سے باہر نکلی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ 2 سیکنڈ اور اندر رہتی تو دانیال ضرور کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر میں دے مارتا۔ دوسری طرف دانیال جو ورشا کے پہلے بولوں پر تو بہت زیادہ خوش تھا کہ چلو اچھا ہوا، وہ اسے تنگ نہیں کیا کرے گی، لیکن اس کی آخری بات پر دانیال کا دل کیا ورشا کا تو نہیں مگر اپنا سر پھاڑ لیں۔ پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیتے اس نے واپسی سے فائل کھولتے اس کا معائنہ جاری کیا، لیکن پھر ورشا کا بھی کیے جانے والا ڈرامہ یاد آتے ہی اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آئی۔ پاگل لڑکی، اس نے ہلکی آواز میں ورشا کو ایک نام سے نوازا تھا۔ امی آخر کب کرنے والی ہیں آپ تائی امی سے میرے اور گزان کے رشتے کی بات؟ اب تو دل روز نام کا کانٹا بھی نہیں ہے ہمارے درمیان، کیونکہ اس کا بھی رشتہ طے ہو چکا، اور جہاں تک مجھے لگا ہے گزان اور دل روز میں بہت بڑا کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کا جھگڑا ختم ہو اور ان کے درمیان سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے، آپ تائی امی سے کہہ کر میرا اور گزان کا رشتہ پکا کریں۔ صبا اپنی ماں کے سر پر سوال کب سے اپنی اور گزان کے رشتے کی بات کرنے کا ان سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں کروں گی بات، میں بھی 2-3 دن سے سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے بات کر لینی چاہیے، تمہاری بھی عمر ہو گئی ہے شادی کی، وہ دل روز تم سے کتنے سال چھوٹی ہے، اور دیکھو 2 مہینے بعد اس کی شادی ہے، اور تم 2 سے کافی بڑی ہو، تو اس لیے میں کرتی ہوں تمہاری تائی سے تمہارے اور گزان کے رشتے کی بات۔ مجھے امید ہے تمہاری تائی مان ہی جائیں گی، آخر میری بیٹی بھی تو ہے اتنی پیاری، حاجرہ بیگم نے صبا کو جواب دیتے آخر اس کی بلائیں لیتے، جس پر صبا نے اتراتے ہوئے سر اکھڑایا تھا۔ اچھا، یہ دانیال آ گیا آفس سے واپس؟ حاجرہ بیگم نے صبا سے پوچھا تو صبا نے آنکھیں گھمائی تھی۔ مجھ سے مت پوچھا کریں، اس کے بارے میں جا کر اس کی چہیتی دل رو سے پوچھا کریں، اسے سب پتہ ہوتا ہے، نہ جانے کون سا ایسا اس نے جادو کیا کہ وہ میرا بھائی جو اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیسے اب اس کو ہتھیلی کا چھالا بنائے پھرتا ہے۔ ہیں ذرا اسے کوئی فکر کہ میں اس کی بہن ہوں؟ پر نہیں، جب دیکھو اس کے نخرے اٹھانے پر ہی اس کی توجہ ہوتی ہے۔ کبھی اس نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ صبا تمہیں کیا چاہیے؟ پتہ نہیں کون سا جادو آتا ہے اس دل روز کو کہ پورے گھر کے مردوں کو اپنے پیچھے لگایا ہو۔ صبا حاجرہ بیگم کے دانیال کے بارے میں پوچھنے پر دانیال کے ساتھ دل روز کو برا بھلا کہتی حاجرہ بیگم کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے حاجرہ بیگم کے بھی دل روز کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیال تھے۔ دونوں ہی ماں بیٹیوں کو دل روز سے بلا وجہ کا ویر تھا، حالانکہ اس مسیم نے تو کبھی انہیں کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ دل روز کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، تبھی اس نے کمرے کی صفائی کرنے کے بارے میں سوچا تاکہ وقت گزر جائے، حالانکہ اس کا کمرہ پہلے سے صاف تھا، لیکن پھر بھی وہ پہلے سے ترتیب سے رکھی چیزوں کو اٹھا کر ان کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کرنے لگی۔ صفائی کرنے کے دوران اس سے الماری سے اپنی پرانی فوٹو البم میں تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے کھولا، جبکہ پہلی فوٹو ہی اسے اپنی اور گزان کی نظر آئی تھی۔ تصویر میں دل روز جھولے پر بیٹھی تھی، جبکہ گزان اس کے پیچھے کھڑا اسے جھولا دے رہا تھا۔ تصویر کو دیکھتے دل روز کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ روتے ہوئے ایک ایک کرتے اس نے ساری تصویریں دیکھی تو ہر تصویر میں گزان اس کے ساتھ تھا، اور ہر تصویر میں دل روز کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، جو مسکراہٹ اب نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی تو تھی، لیکن پہلے جیسی بات اب اس کی مسکراہٹ میں نہیں تھی۔ البم واپس بند کر کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے، لیکن آنکھوں نے تو آج شاید قسم کھا لی تھی کہ انہیں جی بھر کر برسنا ہے، جبکہ دل میں الگ سے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیتے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ دعویٰ تو کرتی تھی کہ اب غزان اس کی زندگی میں پہلے جتنی اہمیت نہیں رکھتا،
اور اب وہ غزان سے نفرت کرتی ہے، لیکن یہ بات اس کا دل بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہ سب دعوے جھوٹے ہیں، محبت تو بھلائی بھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں تو عشق تھا، وہ بھی بچپن کا عشق۔ عشق کبھی بلایا نہیں جاتا، کیونکہ وہ تو ایک ناسور کی طرح انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے تکلیف دینے کے لیے۔ اور یہی حال دل روز کا بھی تھا۔ پکڑ کر نبض میری حکیم بولا، وہ زندہ ہے تجھ میں، تو مر چکا ہے جس میں۔ غزان چھٹی سے کافی دیر پہلے دلروز کی یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دلروز سے باہر کہیں تحمل سے بات کر لے گا، کیونکہ گھر میں تو دلروز اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی، جبکہ سب بڑوں کے سامنے غزان کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ دلروز کی اسے ناراضگی کی وجہ کیا تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، مگر اسے وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ آخر کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ اپنی کلاس کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی نظر آئی، اور شاید وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے دلروز نے اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ لیا تھا تاکہ غزان اسے نہ دیکھ سکے۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ غزان سے چھپ رہی ہے، اس غزان سے جو اسے چھو کر آنے والی ہوا سے بتا دیتا تھا کہ دلروز کہیں آس پاس ہے۔ ہم تو ان کی بات ان کی آنکھوں سے جان لیتے تھے، اور انہوں نے ہمیں دیکھ کر منہ تو موڑ لیا، وہ یہ بھول گئے کہ ہم تو انہیں ان کی پرچھائی سے پہچان لیتے تھے۔ لمبی لمبی پھلانگیں بڑھتا وہ دلروز کے پاس پہنچا تو دلروز اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے آگے بڑھ گئی، مگر غزان نے جلدی سے اس کے پاس پہنچ اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا تھا۔ رکو دل، مجھے تم سے بات کرنی ہے، غزان نے اسے کہا، جبکہ دلروز نے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروائی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی غزان بھائی کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی؟ کیوں میرے پاس بار بار آتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ اگر میں آپ کی بات نہیں سنی تو آپ یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن یہاں پر بھی میرا جواب وہی ہے کہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، دلروز غصے سے کہتی جانے لگی، مگر غزان نے پھر سے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتا یونیورسٹی کے اس حصے میں لے آیا جہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ کیوں نہیں سننی تمہیں میری بات؟ بھولو مت میں تمہارا جان ہوں، وہ جان جس سے بات کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور اب تم اسی جان کی بات بھی نہیں سنتی۔ غزان نے اس کی کلائی چھوڑ کر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے یاد کروایا کہ وہ اس کا جان ہے، جبکہ دلروز اس کی بات پر طنزیہ مسکرائی تھی۔ ماضی کو بھول جائیے گا غزان بھائی، کیونکہ ماضی کو یاد رکھنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رہی بات سننے کی، تو مجھے نہیں سننی، بالکل ویسے جیسے 1 سال پہلے آپ نے میری نہیں سنی تھی۔ دلروز اس سے دور ہوتی بولی تو غزان نے اپنے کان پکڑے تھے۔ آئی ایم سوری دلروز، اپنے جان کو معاف کر دو، اتنی بڑی سزا تو مت دو مجھے، اگر میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہو تو میں اس تکلیف کا ازالہ بھی کروں گا، میں واپس سے پرانا والا جان بن جاؤں گا، بس تم میری دل مجھے واپس لوٹا دو۔ مجھے دلروز نہیں چاہیے، یہ دلروز میری دل جیسی نہیں ہے، میرے دل تو میری ہر بات سنتی تھی، میری بات مانتی تھی، مگر دلروز تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں، بلکہ مجھے دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ غزان نے منت بھرے لہجے میں اس سے کہا تو دلروز خود دیتی سی مسکرائی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس روز پشیمان کا پشیمان ہونا، وہ دل تو 1 سال پہلے ہی مر گئی تھی غزان بھائی، اور اسے مار کر جانے والا بھی اس کا جان ہی تھا، اس لیے اس جان کو کبھی بھی وہ دل واپس نہیں ملے گی۔ ابھی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے نا، وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، جس نے محبت میں چوٹ کھانے کے بعد خود کو مضبوط کیا ہے، خود کو ترتیب دیا، آخر کا راز سرینو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا، دل نہیں اب آپ کو دلروز ہی نظر آئے گی، اور دلروز ہر اس انسان سے دور رہتی ہے جس انسان نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں میری محبت سمیت منہ کے بل گرائی گئی تھی تو میں نے خود کو خود ہی اٹھایا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھی تھی بنا کسی کے سہارے کے، اس لیے اب بھی کسی کو ضرورت نہیں، اور آپ کو بھی میری تکلیفوں کو کم کرنے کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اب ان دعووں میں نہیں آنے۔ دلروز کچھ ہی لفظوں میں سے لاجواب کرتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے غزان خود کو شرمندگی کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ بچھڑ کے ذاتے عشق میں ہوئے تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، اور پھر چلے تنہا، اس زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں، اور ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہوا ہمارا،
وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ یونیورسٹی والے دن کے بعد غزان دوبارہ دلروز کے سامنے نہیں گیا تھا۔ اس نے خود کو کام میں مگن کر لیا تھا۔ اپنی ڈیوٹی کے بعد وہ آفس چلا جاتا، رات کے 12 بجے گھر واپس آتا۔ اگر قسمت میں ہوتی تو نیند آتی، ورنہ رات ساری رات جاگ کر گزارتا اور پھر صبح 7 بجے واپس ڈیوٹی پر۔ بس یہی روٹین تھی۔ وہ ایک تو گھر دلروز کی وجہ سے کم ہوتا، یا ماں گھر والوں کی وجہ سے، یا گھر والوں کی وجہ سے کہیں وہ اس کے اندر کی تکلیف کو چہرے پر نہ دیکھ لیں۔ دل کی شادی میں اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور پورے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی تھی۔ صبا کو تو شاید دلروز سے بھی زیادہ اس کی شادی کی خوشی تھی۔ آخر اس کو دلروز سے چھٹکارا جو ملنے والا تھا، کیونکہ وہی تو اس کے اور غزان کے ایک ہونے میں رکاوٹ تھی۔ اسی لیے وہ خوشی خوشی اس کی شادی کی ہر تیاریوں میں شرکت کر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں کا بھی یہی حال تھا۔ گھر والوں کو تو اس بات کی حیرانگی تھی کہ دلروز ابھی تک غزان سے ناراض ہے۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ غزان کے واپس آ جانے پر اپنی ناراضگی بھلا دے گی، لیکن دلروز کی ناراضگی تو جوں کی تو تھی۔ ایوب ملک نے تو ایک دو بار جو دلروز سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن غزان نے انہیں منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ معاملہ ان دونوں کا ہے، تو گھر والوں کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے گھر والے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ دانیال نے تو کچھ دن کے لیے آفس سے آف لے لیا تھا، کیونکہ اسے سب خواتین کو بازار جو لے کر جانا ہوتا تھا۔ فریاد ملک نے تو بہت مرتبہ ڈرائیور رکھنے کا کہا تھا، مگر گھر کی خواتین ڈرائیور کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ڈرائیور نہیں رکھا تھا آج تک۔ اس لیے جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تو گھر کے مردوں میں سے کسی ایک کو ہی ڈرائیور کی سیٹ سنبھالنی پڑتی تھی، اور ابھی یہی سیٹ دانیال نے سنبھال رکھی تھی، کیونکہ غزان کو اپنی جاب سے آف لینا کافی مشکل تھا۔ اس لیے آصف ملک نے یہ ڈیوٹی دانیال کے سر ڈال دی تھی۔ اگر وہ پرانے والا دانیال ہوتا تو چاہے سارے گھر کے لوگوں سے مل کر بھی ڈرائیور کی سیٹ سنبھالنے کا کہتے تو دانیال کبھی بھی نہ مانتا، مگر اب وہ پرانے والا دانیال نہیں تھا۔ اس لیے فرمان بردار بچوں کی طرح فوراً اپنے باپ کی بات مان گیا تھا۔ شادی کی اب تو ساری شاپنگ تقریباً پوری ہو گئی تھی، بس کچھ سامان رہ گیا تھا، اور دلروز کی کچھ شاپنگ رہ گئی تھی جو اس نے حماد کے ساتھ جا کر کرنی تھی۔ آج حماد نے بھی آنا تھا اسے شاپنگ پر لے جانے کے لیے۔ شاپنگ کے ساتھ ان دونوں نے ڈیزائنر سے لہنگا بھی ریسیو کرنا تھا۔ دلروز بظاہر تو بہت خوش نظر آ رہی تھی اپنی شادی کو لے کر، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا تھا یہ وہی بہتر جانتی تھی۔ آسان نہیں ہوتا کہ شروع سے جس کی بیوی بننے کے خواب دیکھے تھے اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی بیوی بننا۔ وہ جب یہ سوچتی کہ حماد سے شادی کے بعد وہ غزان کو یاد کر کے رونے کا بھی حق کھو دے گی تو زیادہ اسے دکھ ہوتا تھا، لیکن اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی، چاہے وہ تکلیف میں ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن وہ حماد سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ ہاں، وہ اسے محبت نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ تو عشق کر چکی تھی، لیکن کسی اور سے، اور اب وہ دوبارہ کسی سے بھی محبت پیار کا جذبہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ لیکن ہاں، اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حماد کو اپنی وفاداری ضرور دے گی، اور یہ بات اس نے حماد کو بھی کہی تھی، جس پر حماد کا جواب کچھ یوں تھا کہ مجھے تمہاری وفاداری چاہیے، کیونکہ ہمارے رشتے کو نبھانے کے لیے میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ دلروز اور حماد ساری شاپنگ کرنے اور لہنگا ریسیو کرنے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے۔ اسی وقت ایک تو مغرب کا ٹائم ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا تھا، اور دوسرا مری کی سردی میں پڑ رہی برف باری کو دیکھتے گھر جلدی پہنچنے کے لیے حماد نے شارٹ کٹ راستے پر گاڑی ڈال دی تھی۔ یہ کافی سنسان سڑک تھی، جہاں پر مشکل سے کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی تھی۔ ابھی انہیں آگے گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ انہیں سامنے سڑک پر ایک گاڑی رکی ہوئی نظر آئی، اور گاڑی کے پاس ہی دو تین لوگ کھڑے تھے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے جیب کتروں نے گاڑی والے کو روک لیا ہوا۔ حماد نے سامنے دیکھتے گاڑی وہیں روک لی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا آگے جانے کا، کیونکہ اس کے ساتھ دلروز بھی تھی، اور وہ دلروز کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی لیے اس سے پہلے ان لوگوں کو نظر اس پر پڑتی وہ گاڑی واپس یو ٹرن لینے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی یو ٹرن کرتا، دلروز جو ڈرنے کے باوجود بڑی غور سے سامنے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں نے گاڑی کو پہچان لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گاڑی کے پاس کھڑے شخص کو بھی۔ رکے حماد، دلروز نے ایک دم چیختے ہوئے کہا، جبکہ اس کے یوں اونچا بولنے پر حماد نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حماد نے پریشان ہوتے پوچھا، مگر دلروز اس کی بات کو کوئی جواب دیے بنا جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی
बिना बर्फबारी की सबब सड़क पर हुई तिलकन की परवाह करती पागलों की तरह भागते हुए सामने वाली गाड़ी की तरफ गई थी, जबकि हमाद आंखें फाड़े उसे भागते हुए देख रहा था और भी खुद भी फौरन गाड़ी से बाहर निकला था। दिलो सामने मौजूद आदमी के पास जाती एक के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी, जिसके ऊपर सामने वालों ने गन तान रखी थी। हमार रोज को यूं किसी के सामने ढाल बनता देख हैरान हुआ था, मगर जब उसने दिलरोज के पीछे खड़े शख्स का चेहरा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गजान ही था। दरअसल गजान को अम्मी ने जल्दी घर आने का कहा था आज, इसलिए वह जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ते से ही घर जा रहा था। तभी अचानक डाकुओं ने उसका रास्ता रोक लिया था। और गजान के पास अपनी गन भी नहीं थी और डाकुओं के पास थी। वो गाड़ी से निकला तो डाकू उससे कीमती सामान मांगने लगे। इससे पहले वो उनकी अच्छे से धुलाई करता, अचानक से अपने आगे दिलरोज के आ जाने पर काफ़ी हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो दिल? हटो सामने से। गजान दिलरोज को कंधे से पकड़कर साइड करने की कोशिश करता हुआ बोला, मगर दिलरोज में न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो गजान के हटाने पर भी उसके सामने से नहीं हट रही थी। नहीं, अगर हम यहाँ से हटे तो ये आपको मार देंगे, दिलरोज ने रोते हुए कहा। अगर तुम ना हटी तुम पर गोली चला देंगे, गजान ने उस पर गुस्सा होते हुए कहा। मगर दिलरोज रोते हुए ना में सर हिलाए जा रहे थे। हमाद उनसे थोड़ा दूर खड़ा खामोशी से सारा मंजर देख रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे जाने की। ये देख कर के दिलरोज कैसे आज भी गजान से मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर वो अपनी परवाह भी नहीं कर रही। है लड़की, हट सामने से। सामने खड़े एक डाकू ने दिलरोज को गुस्से से कहा तो दिलरोज ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान को कुछ मत कहिएगा। आपको क्या चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको जितने पैसे मांगोगे आपको दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे जान को कुछ मत कहें और ये पिस्टल नीचे कर लें। दिलरोज रोते हुए हाथ जोड़कर उनसे मिन्नतें करते बोले, जबकि उसके यूं हाथ जोड़कर मिन्नतें करने पर गजान ने उसकी उसकी पुश्त को हैरत से देखा। दिलरोज कुछ नहीं होता मुझे, तुम सामने से हटो। गजान इस बार अपना पूरा जोर लगाते दिलरोज को अपने सामने से हटाता बोला, जबकि दिलरोज अब की बार उसकी तरफ रुख करती उसके गले लग गई थी। नहीं जान, वो खतरनाक आदमी है, उनके पास गन है और आपको मार देंगे। हम आपको खोना नहीं चाहते, हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। आपसे हम पहले गोली खा लेंगे। दिलरोज उसके गले लगती रोते हुए बोली, जबकि गजान ने तो अब गौर किया था कि दिलरोज उसे जान पुकार रही है, जबकि उसका जान पुकारना हमाद को भी सुनाई दे रहा था। उसके मुंह से 1 साल बाद खुद के लिए जान लफ्ज़ सुनकर गजान के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। ओ लैला मजनू, अपनी इश्क मोहब्बत की ड्रामेबाजी अब बाद में करना, पहले निकालो जो कुछ है तुम लोगों के पास। एक डाकू बोला तो दिलरोज फौरन गजान से दूर होती इन डाकुओं की तरफ मुतवज्जा। हाँ हाँ, आप ले लो, आपको जो लेना है आप ले लो, बस आप चले जाओ यहाँ से। ये सोने की चैन है, ये ले लो। ये रिंग भी सोने की है, ये इसमें डायमंड भी है, ये ले लो, सब ले लो, लेकिन प्लीज़ चले जाओ। नीरोज अपने गले से सोने की चैन और हाथ से अंगूठी उतार कर उन्हें देते बोले, जबकि हमाद के दिल को कुछ हुआ था उसके यूं चैन और अंगूठी उतार कर देने पर, क्योंकि वो चैन हमाद ने उसे गिफ्ट की थी और वो अंगूठी इन दोनों की मंगनी की अंगूठी थी, जिसे दिलरोज बिना हमाद की फीलिंग्स और मोहब्बत की परवाह किए गजान पर वार रही थी। ये सब देखते हमाद की आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए थे। उसे पता चल रहा था कि असल तकलीफ़ किसे कहते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है कि आपका महबूब आपके सामने अपने महबूब की खातिर खुद को भी उस पर वार देने के लिए तैयार हो और आप दूर खड़े बनी एक यकतरफा मोहब्बत का दर्द सहते रहें। वो दोनों डाकू दिलरोज से चैन और अंगूठी लेकर वहाँ से चले गए थे, जबकि उनके जाते ही दिलरोज वापस गजान की तरफ पलटती, उसका चेहरा और उसके बाजू छू कर देखने लगी कि उसे कहीं पर चोट तो नहीं लगी। दिल में बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों फ़िक्र कर रही हो? और तुम यहाँ पर इस वक्त कैसे? यूँ सामने आते हैं किसी के? अगर तुम्हें लग जाती तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें यूँ डाकुओं के सामने आने की? गजान दिलरोज का चेहरा हाथों में बढ़ता बोला, जबकि इसके सवाल पर दिलरोज जो गजान की फ़िक्र में सब कुछ भूले बैठी थी, उसे अचानक से याद आया कि वो तो यहाँ हमाद के साथ थी और वो गजान की फ़िक्र क्यों कर रही थी। ये सब याद आती वो एकदम गजान से दूर हटी थी। उसने चेहरा मोड़े देखा तो हमाद वहीं खड़ा उसे देख रहा था। बिना गजान की बात का जवाब दिए वो हमाद की तरफ बढ़ने लगी, मगर गजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ।
غزان نے اسے کہا تو دل روز نے اپنے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے غزان کی گریف سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس موقع ہی ایسا تھا کہ مجھے اس طرح سے بہیو کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی ماں آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس سے آپ سے محبت ہے اور میں تائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس سب کو دیکھتے یہ مت سوچیے گا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں اب بھی آپ سے نفرت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ رہی بات گھر جانے کی تو واپس گھر بھی میں حماد کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی شوق نہیں، دل روز اسے کہتی ہوئی حماد کی طرف بڑھ گئی، جبکہ غزان کے چہرے پر اس کی باتوں سے درد بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگر نفرت کرتی ہو تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا کیوں؟ میری فکر ہو رہی تھی تمہیں، ہاں؟ یہ سب تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی مجھ سے محبت ہے، غزان نے اس کے پیچھے سنجی آواز میں کہا تو دل روز کچھ دیر کے لیے رک گئے تھے، لیکن اس نے پلٹ کر غزان کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ دل حماد کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ حماد خاموشی سے بنا اسے کوئی تانا دیے، اسے کوئی بات کہے، نارملی بہیو کرتا بیٹھتا گاڑی میں سٹارٹ کر چکا تھا، اور دوسری طرف غزان بھی اپنے اندر کی تکلیف کو سہتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آج دل روز اور حماد کی مہندی کی رسم تھی اور پورے ملک ولا میں ہلچل مچی تھی، مہمانوں کے ساتھ آئے ہوئے بچے ادھر ادھر بھاگتے کھیلتے ہوئے شور مچا رہے تھے، جبکہ اور بڑی عمر کی عورتیں گلی محلوں کی چگلیوں میں مصروف تھیں، میک اپ کی شوقین تیار ہونے میں مگن تھی اور ہر طرف شور و گل تھا۔ اسی شور شرابے میں کہیں سے اپنی گم ہوئی لپسٹک کے بارے میں پوچھتی عورت کی آواز آتی تو کہیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہوئی ماں کی آواز گونجتی، کہیں کوئی مرد اپنی بیوی سے اپنے جوتوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو کہیں کمہارے لڑکوں کی مائیں انہیں ڈانٹتی ہوئی تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ عرض یہ کہ پورے ملک ولا میں اس وقت مچھلی منڈی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہیں اگر ہم دل روز کے کمرے میں جائیں تو وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی، پارلر والی اسے تیار کر کے جا چکی تھی اور وہ پارلر والی کے تیار کرنے کے بعد نظر آنے والا اپنے چہرے کا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا میک اپ ہلکا ہلکا کیا گیا تھا کیونکہ مہندی کی نسبت سے دلہن لائٹ میک اپ میں اچھی لگتی ہے۔ اس وقت ملٹی شیڈ لہنگا اور کلر کی کرتی پہنے موقع کی مناسبت سے لائٹ میک اپ کیے وہ کسی حور پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک مدھم تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، ہوتی بھی کیسے؟ اس دن کے لیے اس نے کسی اور کے خواب سجائے تھے، لیکن وہ کسی اور کے نام کی دلہن بننے جا رہی تھی، تو پھر کیسے اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق ہوتی؟ ابھی وہ کمرے میں اکیلی تھی، اس لیے اسے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، مگر کچھ ہی دیر میں حماد لوگ بھی ان کی طرف آ رہے تھے کیونکہ مہندی کا فنکشن ایک ساتھ ہی ہونے والا تھا۔ حماد لوگوں کے آتے دل روز کو بھی باہر اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا جاتا اور پھر دل روز کو اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سے جانی پڑتی، لہٰذا ابھی تو وہ اپنا وہ عکس دیکھ سکتی تھی جو حقیقت تھا، کیونکہ یہاں اس کی جھوٹی مسکراہٹ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو میری بہن کو کوئی جواب نہیں، کوئی بھی نہیں ٹکر دے پائے گا، تمہیں اتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ دانیال جو دل روز سے ملنے اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے تیار بیٹھا دیکھ فوراً اپنے کرتے کے جیب سے پیسے نکالتا اس پر بانٹتے ہوئے اس کی تعریف کرتا بولا تو دل روز نے اپنی خالی نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو اسے سمجھتا تھا، جس کے سامنے ہوتی بھی وہ اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ نہیں لاتی تھی۔ کیا بات ہے دل روز؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ایسے اداس کیوں بیٹھی ہو؟ دانیال فوراً اس کی فکر کرتا اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتا بولا تو دل روز کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ میں کیسے کروں گی دانیال بھائی، یہ شادی مجھ سے نہیں ہوگی، میں کہتی تو تھی کہ میں یہ شادی کر لوں گی، لیکن میری ابھی یہ حالت ہو رہی ہے، حالانکہ آج تو مہندی اور میرا دل کر رہا ہے میں کہیں دور چلی جاؤں، چھپ جاؤں، جہاں جا کر کم سے کم مجھے یہ شادی نہ کرنی پڑے، مگر میں کیا کروں؟ میں نے حامی بھی تو خود ہی بھری ہے شادی کے لیے، مجھے تو کسی نے فورس بھی نہیں کیا، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا دانیال بھائی۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہی میرا نام کسی دوسرے کے نام کے ساتھ جڑے گا میرا دل پھٹ جائے گا، دل روز مر جائے گی اسی وقت۔ دانیال بھائی میں کیا کروں؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ دل روز باقاعدہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی دانیال سے بولی تو دانیال کو دل روز کی اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ ایسے نہیں کہتے بچہ، شادی تو کرنی ہے نا حماد سے، تو نہیں کسی اور سے؟
اگر تمہیں شادی نہیں کرنی ہے تو تم بتاؤ مجھے، تمہارا بھائی ہے نا سب کچھ سیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ حماد بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا، وہ کبھی تمہیں تمہارے ماضی کا تانا بھی نہیں دے گا۔ باقی ابھی بھی وقت ہے، اگر تم راضی نہیں شادی کے لیے تو تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ دانیال کھڑا ہوتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تو دانیال کے بھائی والا مان دینے پر دلروز کے اندر سکون اترا تھا۔ کم سے کم کوئی تو تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ کاش میں کر سکتی، مگر دانیال بھائی آپ کو چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ شادی کرنی ہے، اور کسی کو دکھانا ہے کہ دلروز اسے کہیں پیچھے چھوڑ کر اب آگے بڑھ چکی ہے، دلروز نے پختہ لہجے میں کہا تو دانیال نے مسکراتے ہوئے پھر اس کا اشارہ کرتے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اوے تمہارا میک اپ کیوں نہیں خراب ہوا اتنا رونے کے باوجود؟ دانیال نے روز کے میک اپ کو جوں کا توں دیکھتے حیران ہوتے پوچھا تو دلروز دھیرے سے ہنس پڑی۔ واٹر پروف ہے بھائی اس لیے۔ دلروز کے جواب پر دانیال نے ہونٹوں کو او کی صورت دے دی۔ کچھ دیر وہ دلروز کے پاس بیٹھا اس کا موڈ ٹھیک کرتا رہا، اور پھر مسرت بیگم، ایوب ملک اور فریاد ملک دلروز کے کمرے میں آئے تاکہ اسے باہر لے جا سکے، کیونکہ حماد لوگ بھی آ چکے تھے۔ ارے یہ غزان کہاں ہے؟ شام سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی اسے فکر کہ گھر میں شادی اور وہ بھی اس کے دل کی؟ مسرت بیگم جو شادی کے جھمیلوں کی وجہ سے الجھی پڑی تھی، شام سے غزان کو گھر میں نہ دیکھ انہیں غزان پر بے حد غصہ آیا تو دانیال کے پاس جاتی پوچھنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا امی، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور ویسے بھی اس کی اور میری اتنی کہاں بنتی ہے کہ وہ کہیں جاتے ہوئے مجھے بتا کر جائے۔ دانیال نے کندھے اچکاتے مسرت بیگم کا جواب دیا اور پھر سے مسکراتے ہوئے اسٹیج کی جانب دیکھنے لگا، جہاں دلروز اور حماد کی مہندی کی رسم جاری تھی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے پچھلے لون میں کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ لڑکا، موبائل فون بھی اس کا آف ہے۔ مسرت بیگم کو غزان پر بے حد غصہ آ رہا تھا، اس کی اتنی لاپرواہی پر۔ دانیال کے جواب کو سن کر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی پیچھے مڑی تو انہیں غزان نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ فوراً غصے سے غزان کی طرف بڑھی تاکہ اس کی کلاس لے سکے کہ کہاں تھا اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی تھی اس نے، تیار بھی نہیں ہوا تھا وہ غصے سے تیز سے جلدی اس کے پاس جا ہی رہی تھی، مگر غزان کے چہرے پر نظر جاتی ان کے قدم خود بخود آہستہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھ رہی تھی جو دلروز کو حماد کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ اتنے دنوں سے غزان خود کو ان کے سامنے نارمل ظاہر کر رہا تھا، لیکن آج خود بخود اس کے چہرے نے اپنے اندر کی اذیت کو خود پر واضح ہونے دیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی دلروز کی بھی اچانک نظر غزان پر پڑی تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیونکہ اس نے غزان کی ایسی حالت تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر خود کو پتھر ظاہر کرتی وہ اپنی نظریں پھیر گئی تھی، اور اس کا نظریں پھیرنا غزان کے دل پر چھریاں چلا گیا تھا۔ اس بار تو غزان کے آنسوں نے بھی اس کے ساتھ دغا کی تھی، اور ایک ساتھ کئی آنسوں موتی کی صورت میں اس کی آنکھ سے بہتے چلے گئے تھے، جبکہ اسے تھوڑا دور کھڑی اس کی ماں اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ جب اور وہاں کھڑا ہونا محال ہوا تو غزان فوراً سے وہاں سے چلا گیا تھا، اور اس کے پیچھے مسرت بیگم بھی بھاگنے والے انداز میں گئی تھی۔ کیا ہوا ہے ڈیئر دانیال جی؟ دانیال کو اکیلا کھڑا دیکھ ورشا فوراً پاس جاتی بولی تو دانیال نے اسے دیکھا تھا جو گرین کلر کی لانگ ویلوٹ کی فراک پہنے، بال کھلے چھوڑے، میک اپ سے پاک چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ ہاں جاؤ فنکشن میں موجود عورتوں لڑکیوں کے بیچ بیٹھو، پر میرے پاس نہ کھڑی ہو، دانیال نے چڑچڑے پن سے کہا تو ورشا نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے دانیال، اس وقت آپ پر ایک شعر بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نور ظلمات میں نہیں رہتا، دن کبھی رات میں نہیں رہتا، عشق کرنے میں خرابی ہے، حسن اوقات میں نہیں رہتا۔ ورشا نے شعر پڑھا تو اس بار دانیال کو چپ لگی تھی۔ جو بھی ہو، پر وہ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے اور محبت کی پینگیں چڑھانے کا، دانیال نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تو ورشا نے اسے گھورا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کی پینگیں چڑھاؤ؟ ورشا نے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا تو دانیال نے بھی اسے گھورا۔ پہلے تو تم یہ بتا کہ تم مجھے کبھی آپ اور کبھی تم کیوں کہتی ہو؟ ایک کول رکھو، یا تو آپ یا تو تم۔ دانیال کے سوال پر ورشا ہنسے تھے۔ وہ تو جب پیارے لگتے ہیں تو آپ کہتی ہوں، اور جب غصہ آتا ہے اور زہر لگتے ہو تو تم کہتی ہوں۔ ورشا نے آپ اور تم کا
کانسیپٹ بتایا تو دانیال اس کے کانسیپٹ پر قربان ہوا تھا۔ واہ صدقے تمہارے، دانیال نے کہا تو ورشا نے جھکتے ہوئے باقاعدہ داد وصول کی۔ جاؤ اب کسی عورت کے پاس بیٹھو، مجھے بھی بہت کام ہے، دانیال اسے کہتا جانے لگا تو ورشا نے اسے روکا۔ ہر وقت اگنور کرتے ہیں نا مجھے، تو میری ایک بات سن لیں پھر چلے جانا، ورشا نے کہا تو دانیال نے اسے بولنے کا اشارہ کیا، جس پر ورشا نے گلا کھنگارا۔ میرا معیار نہیں ملتا، میں آوارہ نہیں پھرتا، مجھے سوچ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتا۔ ورشا کے شعر پر دانیال نے محض اسے گورا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ واقعی وہ ورشا کو کھونے والا تھا۔ ہم ان کی ہستی میں پانچوں انگلیاں گھی میں، ان سے شادی کرنی، ہم ہیں جن کی شادی میں۔ دل روز کی آج بارات تھی، اور غزان کے لیے بارات اس کے دل اور اس کی محبت کے جنازے کی اہمیت رکھتی تھی، لیکن آج وہ اپنا ضبط آزمانا چاہتا۔ آخر غلطی تو اسی کی تھی نا، کیونکہ پہلے دل روز کا دل اسی نے توڑا تھا، تو اب پھر اپنے دل کی تکلیف پر شکایت کیسے؟ بارات کا فنکشن مری کے بہت بڑے میرج ہال میں ہونے والا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر تک سب لوگ میرج ہال کے لیے نکلنے ہی والے تھے۔ غزان نے شیشے میں تیار ہو کر اپنا عکس دیکھا تو خود پر ہی تکلیف سے ہنس پڑا۔ تو پھر غزان ملک آج اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھے گا؟ اگر یہی سزا تھی میری تو اس سے بہتر مجھے موت ہی آ جاتی، کیونکہ جیتے جی مرنے سے بہتر موت کی نیند ہی سو جانا ہے۔ وہ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس سے مخاطب تھا، جبکہ اس کا عکس بھی اس کو افسوس اور ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا جو برسوں بعد آئینہ پہچان نہ پایا خود کو، آنکھوں میں آنسو لے کر میرا عکس بھی دیکھ رہا تھا مجھ کو، افسوس کرتا اپنی حالت پر، میں یہ سمجھ نہ پایا خود ہی ہوں قصوروار یا دوشی ٹھہراؤں تجھ کو۔ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو ہاتھ کی پور سے صاف کرتے غزان نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اور وائلیٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی ہال نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے اپنی آرمی آفس کچھ کام تھا۔ اس وقت سب لوگ میرج ہال میں موجود تھے، جبکہ دلہن بنی دلدور برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ مسرت بیگم کا تو حال خود غزان والا تھا، ان کا کسی بھی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر ان کا بھی دل دہل رہا تھا کہ دل روز تھوڑی دیر بعد حماد کے نام ہو جائے گی، اور ان کا بیٹا جس نے کل رات تھی ان کے اصرار کرنے پر اپنے دل کی حالت انہیں بتائی تھی، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ان کا دل کر رہا تھا وہ دل روز کے پاس جائیں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ خدارا وہ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے۔ ہاں وہ جانتی تھی غزان نے غلط کیا تھا، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی تھی۔ وہ دل سے بات کر بھی لیتی، لیکن غزان نے کل رات ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ دل روز سے کسی قسم کی بات نہیں کریں گے۔ خود میں ہمت جمع کرتی وہ برائڈل روم میں آئی۔ ان کے لیے بھی مشکل تھا دل روز کو کسی دوسرے کے نام کی دلہن بنے بیٹھا دیکھ کر، لیکن وہ غزان کے ساتھ ساتھ دل روز کی بھی تو ماں تھی، اس لیے بھی وہ غزان کی ماں نہیں بلکہ دل روز کی ماں بن کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ برائڈل روم میں داخل ہوتی انہیں دل روز وہاں رکھے صوفے پر بیٹھی نظر آئی، جو نہ جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا دیکھ رہی تھی۔ دل روز، مسرت بیگم نے اسے پیار سے پکارا تو اس نے اپنی اداس نظریں ہاتھوں کی لکیروں سے ہٹا کر مسرت بیگم کی جانب اٹھائی تھی اور انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر مسرت بیگم جانتی تھی کہ اس کی مسکراہٹ بناوٹی تھی۔ دلہن کے روپ میں تیار ہو کر بیٹھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ کوئی شاعر اس کی خوبصورتی اپنی شاعری میں بھی بیان نہ کر پاتا اور کوئی مصور اس کے عکس تیار نہ کر پاتا، لیکن اس کے اس حسین چہرے پر ایک اداسی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے نہیں جا رہی بلکہ اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ کیا بات ہے دل روز، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آج تو تمہاری شادی ہے نا، اور وہ بھی تمہاری پسند سے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مسرت بیگم اس کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھی اس کی گال پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگی، جبکہ دل روز ان کے سوال پر آگے ہو کر ان کے گلے لگے تھی، اور اس کو یوں آگے ہونے پر برائڈل روم میں اس کے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کی چھنچناہٹ گونجی تھی۔ مجھے امی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، دل روز نے بھاری لہجے میں کہا تو مسرت بیگم نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے اسے دلاسا دیا تھا۔ میں بھی تو تمہاری امی ہوں نا میری جان، اور اگر تم ایسی اداس ہوگی تو تمہاری ماں کو برا لگے گا نا، تمہارے اداس ہونے سے وہ بھی اداس ہوگی، تو ایسے اداس نہیں ہوتے۔ مسرت بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو دل روز سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب نہیں رونا میرا پیارا بچہ، مسرت بیگم اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی تو دل روز نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔
اچھا مجھے یہ بتاؤ تم خوش ہو اس شادی سے؟ مسرت بیگم زیادہ دیر خود کو روک نہ سکی، اسی لیے انہوں نے دلروز سے پوچھ ہی لیا تھا، جبکہ ان کے سوال پر دلروز کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ دلروز بتا دو کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس سے پہلے وہ مسرت بیگم کو جواب دیتی برائڈل روم کا دروازہ کھولا تھا اور صبح اندر آئی تھی۔ تائیں امی آپ کو بلا رہی ہیں، وہ بابا لوگوں کے کچھ دوستوں کی فیملی آئی ہے تو ان سے ملنا ہے۔ صبح نے آتے مسرت بیگم کو حاجرہ بیگم کا پیغام دیا تو مسرت بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا دلروز میں ذرا جا کر باہر مہمانوں کو دیکھ لوں۔ وہ دلروز کے گال تھپتھپاتی صبح کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دلروز نے اپنی اداس آنکھیں واپس اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر ٹکا لی تھی۔ بارات کا ٹائم رات 9 بجے کا تھا، لیکن اب 10 بجنے والے تھے اور ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ہی کافی پریشان تھے ابھی تک بارات کے نہ آنے پر۔ حماد سمیت اس کے سب گھر والوں کے موبائل فون بھی سوئچ آف آ رہے تھے۔ غزان ابھی تک میرج ہال نہیں پہنچا تھا کیونکہ وہ میرج ہال سے پہلے اپنے آرمی آفس گیا تھا کچھ کام کے سلسلے میں، مگر وہاں پر اسے کافی دیر لگ گئی تھی اور وہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ مسرت بیگم بھی اسے کال کر کے بار بار آنے کا کہہ رہی تھی، اس لیے وہ اپنا باقی کام پینڈنگ پہ رکھتا جلدی سے میرج ہال کے لیے نکلا تھا۔ وہ کبھی بھی نہ جاتا میرج ہال، اب تو اس کے پاس بہانہ بھی تھا، لیکن وہ دلروز کو دلہن بنی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہائے کمبخت، یہ عشق اچھے سے اچھے انسان کو بھی کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ ادھر دوسری طرف دانیال کا تو غصے سے برا حال تھا بارات کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ سے، اس لیے وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتا حماد کے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ دانیال کو گئے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایوب ملک کے موبائل پر ان کے دوست یعنی حماد کے والد کی کال آنے لگی۔ حماد کے والد کی کال دیکھتے ایوب ملک نے بنا دیر کیے ان کی کال پک کی تھی۔ کہاں پر ہو یار، ابھی تک پہنچے نہیں؟ بارات لے کر 10 بج رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کب تک پہنچ رہے ہو تم لوگ بارات لے کر؟ ایوب ملک نے کال اٹھاتے ہی بولنا شروع کیا، جبکہ ان کی بات ختم ہوتی ان کے دوست نے ان کا نام آہستہ آواز میں پکارا تھا۔ ان کی آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو۔ ایوب مجھے معاف کرنا، میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، مگر ہم لوگ بارات نہیں لا سکتے۔ حماد کے والد کی بات سن کر ایوب ملک تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ کیا مطلب، کیوں نہیں لا سکتے تم لوگ بارات؟ ایوب ملک نے حیرانگی اور پریشانی سے ملی جلی کیفیت سے پوچھا۔ حماد پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے کل رات کا۔ حماد کے والد نے وجہ بتائی تو ایوب ملک اور زیادہ حیران ہوئے۔ ایسے کیسے ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ کل رات تو وہ یہیں تھا نا، مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیا تھا اس نے، اور وہ تو اس شادی سے راضی تھا، بلکہ اس کی اپنی مرضی سے شادی ہو رہی تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایوب ملک کا تو ایسے جیسے دل ہی بند ہو رہا تھا، جبکہ ان کے پاس کھڑے فریاد ملک بھی کافی پریشان ہو گئے تھے ان کی باتیں سن کر۔ میں نہیں جانتا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ وہ راتوں رات ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بس اتنا بتایا کہ آج صبح سے ہی میں نے جب اسے گھر نہیں دیکھا تو آخر دوپہر کے وقت میں نے اسے کال کر کے اس کا پتہ کرنا چاہا تو اس کا موبائل نمبر بند تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایوب، میں نے نہ جانے کہاں کہاں نہیں اس کا پتہ کیا، اس کے ہر دوست کو فون کیا جس کے پاس وہ جا سکتا تھا، بلکہ بہت سی جگہ میں خود جا کر پتہ کر کے آیا، لیکن مجھے حماد کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ آخر میں تمہیں کیسے بتاؤں گا کہ حماد نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں ایک باپ کو فون کر کے بتا سکتا کہ معاف کرنا تمہاری بیٹی کی بارات نہیں آئے گی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں سے مجھے حماد کا پتہ چل جائے، لیکن میں ناکام تھا۔ اور ابھی 1 گھنٹے پہلے حماد کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کال کر کے بتا دوں کہ حماد معافی مانگتا ہے تم سے، لیکن وہ بارات لے کر نہیں آئے گا کیونکہ وہ دلروز سے شادی نہیں کر سکتا۔ بہت مشکل سے میں نے تمہیں کال کی ہے۔ حماد کے والد نے ایوب ملک کو سارا قصہ سنایا، جبکہ ان کی آواز خود شرمندگی اور فکر مندی کے سبب کانپ رہی تھی، اور ایوب ملک کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا دل بند ہو رہا ہے اور ان کی جان نکل رہی۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی دیکھ فریاد ملک نے جلدی سے پاس پڑی کرسی انہیں بٹھایا تھا۔ کیا بات ہے ایوب، کیوں نہیں لے کر آ رہے اب وہ بارات، اور حماد کہاں گیا ہے؟ فریاد ملک اور ایوب ملک کی باتوں سے جہاں تک سمجھ آیا انہوں نے ان سے پوچھا، جبکہ ایوب ملک تو سر ہاتھوں میں گراتے رونے لگے تھے۔ وہ لوگ بارات نہیں لا رہے، بھائی حماد گھر چھوڑ کر جا چکا ہے اور اس کا کہنا ہے وہ دلروز سے شادی نہیں کرے گا۔ نہ جانے ایک ہی رات میں کیا ہوا اور اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اپنی بیٹی کو کس منہ سے یہ بات بتاؤں گا؟ میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہوگی۔
بھائی میں کیا کروں، میرا دل کر رہا ہے میں خود کو ختم کر لوں، کم سے کم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں دیکھنے پڑے گے۔ ارجن ملک تو باقاعدہ رو پڑے تھے۔ اس وقت ہر باپ کی یہی حالت ہوتی ہے، خدا کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے کہ اس کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی اور اس کی بارات نہ آئے۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ اگر ایسی بات تھی تو انہیں ہمیں صبح ہی بتانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی وقت ہے جب سارے رشتہ دار سب لوگ جمع ہیں اور اب ہمیں وہ فون کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بارات نہیں لا سکتے؟ بیٹا تو ان کا صبح سے غائب تھا نا، تو ہمیں صبح ہی بتاتے، کم سے کم ہماری بیٹی کی بدنامی اتنی زیادہ تو نہ ہوتی۔ فریاد ملک کو بے حد غصہ آیا تھا حماد اور اس کے فیملی پر۔ آخر یہ کہاں کی تک بنتی تھی کہ اب بتا رہے تھے کہ ہم بارات نہیں لا رہے، وہ صبح بتاتے یا جب بھی بتاتے، لیکن بات تو وہی ہے نا بھائی، میری بیٹی کی بارات نہیں آ رہی، وہ بھی اس کے عین شادی والے دن۔ ایوب ملک بے بسی سے بولی تو فریاد ملک نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور تب بھی اسفے ملک کو بھی وہاں پہنچے تھے اور دور سے ان دونوں کے چہروں پر پریشانی دیکھ چکے تھے۔ کیا بات ہے، آپ دونوں اتنے پریشان کیوں؟ اور ایوب تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے ان دونوں سے پریشانی سے پوچھا، جس پر فریاد ملک نے ساری بات بتائی تو آصف ملک بھی سر پکڑ کر رہ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ کیا کریں۔ تھوڑی دیر تاکہ یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی تھی کہ دلروز کی بارات نہیں آ رہی۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر پریشانی اور افسوس تھا، جبکہ کچھ لوگ تو اپنی طرف سے باتیں بنانے میں اور لڑکی کے کردار میں ہی نقص نکالنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں تو حاجرہ بیگم اور صبا بھی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ مسرت بیگم بھی کافی پریشان تھی۔ ایک حل ہے میرے پاس، مسرت بیگم اچانک بولی تو سب نے ان کی طرف دیکھا، جبکہ حاجرہ اور صبا کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجی تھی۔ کیا حل ہے بھابھی؟ آصف ملک نے پوچھا۔ ایوب بھائی میں آپ سے ابھی اور اس وقت دلروز کا ہاتھ اپنے بیٹے غزان کے لیے مانگتی ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مسرت بیگم کے الفاظوں پر وہاں کھڑا ہر شخص حیران ہوا تھا، جبکہ صبا نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا تھا جو خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مگر پاپی غزان تو دلروز سے 12 سال بڑا ہے، اور اگر میں ہاں کر بھی دیں تو کیا غزان مانے گا، اور کیا دلروز مانے گی شادی کے لیے؟ ایوب ملک نے مسرت بیگم سے کہا تو حاجرہ بیگم نے جلدی سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی، جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔